تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی کرتا ہے تو اس کی عقل کو متحرک کر دیتا ہے اور وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے حق کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کے اوپر نہیں ہوتی تو چاہے وہ کتنا عقل مند کیوں نہ ہو، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر بڑے عقل مند ہیں لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہیں اور اللہ کے وجود کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے بے بنیاد اور باطل باتوں کو لے کر ایسی بحث کرتے ہیں اور اپنی ایسی عقل کا استعمال کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے سوا عقل مند کوئی نہیں ہے، لیکن جو اصلی عقل ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر رکھا ہوتا ہے۔ اب ایک ایمان والے اور فلسفی کے درمیان اسی موضوع پر ایک بحث چھڑی، اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک قسم کی کرامت اس میں بتائی جا رہی ہے صاحب ایمان کی۔ دی یکے میں گفت عالم حادث است، فانی استی چرخ و حق خش وارث است۔ کل ایک شخص کہتا تھا کہ یہ عالم دنیا یہ نو پیدا ہے، یعنی اس کو بعد میں پیدا کیا گیا ہے، ابتدا سے نہیں ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ بہت پہلے سے نہیں ہے، جب سے اللہ نے پیدا کیا تب سے ہی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو یہ آسمان جو دکھائی دیتا ہے یہ بھی فنا ہونے والا ہے، اور اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور جب تک چاہے اس کو رکھے گا، اس کے بعد یہ آسمان بھی فنا ہو جائے گا۔ فلسفی گفتہ کہ چوں دانی حدوث، حادثی ابر چوں داند غیوث۔ تو فلسفی نے، فلاسفر نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ آسمان بعد میں پیدا ہوا ہے اور ایک وقت کے بعد فنا ہو جائے گا، اس کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، آسمان تو آپ کے پیدا ہونے سے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا ہے، اور آپ کے فنا ہونے کے کتنے ہزاروں سال بعد تک رہے گا یہ بھی آپ کو نہیں پتہ۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آسمان پیدا کیا گیا ہے؟ بارش کو ابر کے حادث ہونے کا کیا علم؟ بارش کا وجود ہی ابر سے ہے، ابر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ اب بارش اگر یہ کہنے لگے کہ ابر حادث ہے، ابر بعد میں پیدا ہوا ہے، تو کہاں سے مانا جائے گا؟ جو پہلے سے ہے، جس نے دیکھا ہے آسمان کو پیدا ہوتے ہوئے، وہ کہہ سکتا ہے کہ آسمان پیدا ہوا ہے۔ آپ تو آسمان کے پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوئے، یا یوں سمجھو کہ آسمان کے وجود سے آپ کا وجود ہے، تو ایسے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آسمان حادث ہے؟ ذرہ خود نیستی از انقلاب، تو چہ میدانی حدوث آفتاب۔ یہ جو انقلاب زمانہ ہے، یہ کائنات کی جو تخلیق ہے، اس کے سامنے تم ایک ذرہ بھی نہیں ہو۔ تمہاری حیثیت معمولی ایک کنکر کی طرح کی ہے پوری کائنات کے سامنے۔ تم سورج کے پیدا ہونے کو، آسمان کے پیدا ہونے کو کیسے بیان کر رہے ہو؟ کرم کے اندر حدث باشد دفی کے بدانت آخر و بدو زمیں۔ وہ کیڑا جو غلاظت کے اندر پیدا ہوا ہے یا غلاظت کے اندر جی رہا ہے، اس کو غلاظت کے باہر کی خبر ہی نہیں ہے۔ یعنی گوبر کا کیڑا اگر گوبر کے اندر پیدا ہوا، گوبر کے اندر ہی اس کو بود و باش ہے، وہی زندگی گزار رہا ہے، تو گوبر کے باہر کی اس کو خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب انسان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، وہ ایک زمین، خطہ زمین کے اوپر ہے، اور اس میں بھی زمین کا بہت ہی معمولی حصے پر چلتا پھرتا ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔
اب وہ آسمان کے پیدا ہونے، سورج کے پیدا ہونے کی باتیں کر رہا ہے، اس کے انجام اور آغاز کی باتیں کر رہا ہے، تو یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں، کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ فلسفی نے۔ این بھی تقلید از پدر بشنی دئی از حماقت اندری پیچی دئی، یہ جو آپ آسمان کے پیدا کیے جانے کی بات کرتے ہیں، آسمان کے فنا ہونے کی بات کرتے ہیں، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا بعد میں پیدا ہوئی، ایسا ویسا، یہ ساری باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ ہر بیٹا اپنے باپ سے سنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا بیٹا اس سے سنتا ہے، بس یہی چلتا آ رہا ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہر انسان بے وقوفی سے ایسی باتوں کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ ایک کی سنائی دوسری سن رہا ہے اور دوسرا پھر دوسرے کو سنا رہا ہے، بس یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ چیست برہاں بر حدو سے این بگو ورنہ خاموش کن فزوں گوئی مجو، دلیل بتاؤ، کیونکہ سائنس جو ہے نا وہ پروف چاہتی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں، جو دعوے کر رہے ہیں کہ ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، اس کے بعد وہ پیدا ہوئی ہے، یہ جو ساری باتیں کہتے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو حجت، کوئی نہ کوئی تو دلیل اس کی ہونی چاہیے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو خاموش بیٹھو، باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ جو فلاسفرز ہوتے ہیں، جو سائنٹسٹس ہوتے ہیں، وہ ایسے فیت والی باتوں پر یقین نہیں کرتے، وہ نہیں مانتے۔ یہ سب من گھڑت لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کسی کا کچھ فیت، کسی کا کچھ فیت، اور اس کے اوپر ہی پوری دنیا چل رہی ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس باتیں بنا دی گئی ہیں، کہہ دی گئی ہیں، ایسا ہے تو بس لوگ مان رہے ہیں۔ سائنس یا فلسفی اس کو نہیں مانتی، اس کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت چاہیے۔ گفت دیدم اندری بہر عمیق بحث می کردند روز دو فریق۔ اب یہ دو فریقوں کے درمیان جو گفتگو چل رہی تھی، مولانا روم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ باتیں جب میری کانوں میں پڑی تو میں نے کان کھڑے کیے سننے کی طرف کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، ان کے پاس پہنچا۔ در جدالو در خسامو در شکو گشتہ ہنگامہ برا دوکس گروہ، ایک عجیب و غریب قسم کا ہنگامہ مچا ہوا تھا، یہ بھی دلیلیں دے رہے ہیں، وہ بھی دلیلیں دے رہے ہیں، دونوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، ایک شور شرابہ ہے، لوگ جمع ہو گئے ہیں، ہنگامہ مچ گیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو دو گروہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے عالم حادث ہے، ایک کہتا ہے عالم قدیم ہے۔ اب دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی حساب سے دلیلیں دے رہے ہیں، ایک کی دلیل دوسرا نہیں مانتا، دوسرے کی دلیل پہلا نہیں مانتا۔ سوئی ہنگامہ گشتم من رواں تاب آبم اطلاع از حال شاں، تو جب یہ ہنگامہ ہوتا ہوا میں نے دیکھا تو میں بھی ان کی طرف گیا اور جا کے دیکھا کہ آخر میں بھی تو دیکھوں کیا ہو کیا رہا ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا خبر ہو رہی ہے۔ اشتیاق بڑھا کہ چلو میں بھی جا کے دیکھوں، تو آپ وہاں پر چلے گئے۔ من بسوئے جمع ہنگامہ شدم اطلاع از حال عیشا بستدم، تو میں اس ہنگامے کی جگہ پر چلا گیا اور وہاں جا کر معلومات حاصل کرنے لگا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، بھائی کس بات پہ بحث ہو رہی ہے، کس بات پہ اتنا ہنگامہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ یکے میں گفت گردوں فانیست بے گمان این بنارا بانیست، تو میں نے دیکھا کہ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ آسمان فنا ہونے والا ہے، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے، اور جب اللہ نے پیدا کیا تب سے آسمان ہے، اور جب تک اللہ رکھے گا تب تک آسمان رہے گا، بعد میں آسمان بھی فنا ہو جائے گا، یقیناً اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ ایک گروہ اس بات پر اصرار کرتا جا رہا تھا۔ وہاں دیگر گفت این قدیم و بے قیست نیستش بانی و یا بانی ویست، تو دوسرا اس کو رد کرتے ہوئے کہتا تھا کہ جیسے تم اللہ کو قدیم مانتے ہو ویسے ہی ہم آسمان کو بھی قدیم مانتے ہیں، آسمان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ خود سے ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے، یہ بس پیدا ہو گیا ہے اپنے آپ سے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا تھا گفت منکر گشتہ خلاخرا روز و شب آرندہ و رزاخرا، تو پہلا گروہ جو تھا جو آسمان کے حادث ہونے کا قائل تھا، وہ کہتا تھا کہ عجیب انسان ہو تم کو خود کسی نے پیدا کیا اور تم اپنے پیدا کرنے والے کے ہی منکر بن گئے ہو۔ یہ دن کو رات میں ڈھالنے والا، یہ رات کو دن میں تبدیل کرنے والا، تم کو رزق دینے والا، زمین کے اندر سے تمہارے لیے رزق فراہم کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، اور تم اسی کا انکار کرتے ہو۔ گفت بے برہان خواہم من شنید
اونچے گوئی آب تخلید گزید، اس نے کہا کہ نہیں، وہ سب باتیں اپنی جگہ پر، دلیل لاؤ، ہم دلیل کے بغیر کچھ بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ ساری تقلیدی باتیں، سنی سنائی باتیں ہم کو مت سناؤ، ہم عقل مند لوگ ہیں، اور عقل مند لوگ بغیر ثبوت کے کوئی بات تسلیم نہیں کرتے۔ ہی بیاور حجت و برہاں کے من، نشنوم بے حجت ایرا در زمن، خبردار ایسی باتیں ہمارے سامنے مت کرو، دلیل لاؤ، پروف لاؤ، حجت لاؤ، ایویڈنس لاؤ، کچھ نہ کچھ ہے، جو بھی ہے وہ لاؤ، کیونکہ ہم لوگ بغیر دلیل کے، بغیر پروف کے کوئی بات نہیں مانتے، یہ ہمارا اصول ہی نہیں ہے۔ گفت حجت در درون جانمست، در درون جان ہاں برہانہ مست۔ انہوں نے پہلے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے وجود کی دلیلیں دینے کی کوشش کی، لیکن فلسفی والے یہ سب باتیں مانتے نہیں ہیں، یہ چھپی ہوئی باتوں کی ان کو کوئی خبر نہیں ہے، وہ تو ظاہر کو دیکھنے والے ہیں۔ آخر میں جب ساری دلیلیں ایمان والوں کی، سنیوں کی، ان کے اوپر کام نہ کرنے لگی، تو اب یہ صاحب تقویٰ، متقی، پرہیزگار اللہ والے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ دلیل تو ہمارے جان کے اندر ہے، اگر جھانک کر دیکھو تو تمہاری جان کے اندر یہ دلیل ملے گی۔ تو نمی بینی ہلال ضعف چشم، من ہمی بینم مکن برمن تو خشم۔ دیکھیے، اگر چاند، پہلی کا چاند بہت باریک ہوتا ہے نا، جس کی آنکھ بہت تیز ہے آسانی کے ساتھ اس چاند کو دیکھ لیتا ہے، لیکن جس کی بینائی کمزور ہے وہ پہلی کا باریک چاند دیکھ نہیں سکتا۔ اگر وہ چاند کے وجود کا انکار کر دے کہ ایسا کوئی چاند ہوتا ہی نہیں ہے کہہ دے، تو کیا بات مانی جائے گی؟ وہی حال تمہارا ہے۔ اللہ کی وحدت کی، اس کی تخلیق کی نشانیاں جگہ جگہ ہیں، تمہارے اندر بھی ہے، لیکن اگر تم کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو تمہاری آنکھوں کا قصور ہے۔ غیر ضروری غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں دلیل، اگر تم کو دکھائی نہیں دے رہی ہے تو تمہاری آنکھوں کا قصور ہے، تمہاری عقل کا فطور ہے۔ گفتگو بسیار گشت و خلق گیج، در سرو پایا نے ای چرخ پسیج۔ اب اس طرح سے بحث بہت لمبی ہو گئی، لوگ حیران ہو گئے کہ اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، کہ آخر یہ آسمان، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ جو لوگ واقف نہیں تھے، کم معلومات والے تھے، ان کے سامنے تو ایک بڑا بحث، ایک موضوع نکل گیا تھا، وہ جاننے کے مشتاق تھے کہ بآخر سچ کیا ہے، وہ بھی ہم بھی تو جانیں، بات ختم نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایک نتیجے پر بات پہنچ نہیں رہی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ عالم حادث ہے، وہ کہتا ہے کہ عالم قدیم ہے، اور کوئی بھی ایسی دلیل نہیں لا رہا ہے کہ اپوزٹ پارٹی اس کو قبول کر سکے۔ آخر ہوتا کیا ہے، آخر جانیں گے کیا، حقیقت کیا ہے، جانیں گے۔ سب کو بے چینی شروع ہو گئی۔ گفت یارا در درونم حجت است، بر حدوث آسمانم آیت است۔ اب آخر میں جب ایمان والے نے جب دیکھا کہ یہ ساری دلیلیں ان کے اوپر کام نہیں کر رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے ایمان کو جھنجھوڑا۔ اب وہاں پر انہوں نے کہا کہ میرے دوست، اب ایک آخری دلیل بچ گئی ہے، اور یہی آسمانوں کے پیدا ہونے کی نشانی ثابت ہوگی۔ اب اس کے بعد تو ساری دنیا کو ماننا ہی پڑے گا کہ آسمان بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ اب ایک آخری دلیل، اور اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، ہم وہ دلیل لائیں گے۔ من یقیدانم نشانش آبوت، مر یقیدہ را کے در آتش روت۔ اور اب مجھے یقین ہے کہ یہ دلیل کام کرے گی، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جس کو بھی اپنے موقف پر یقین ہے، ہم کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے، پیدا کیا گیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ عالم قدیم ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا گیا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ چلو دونوں اپنے اپنے موقف پر اٹل ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ ایک آگ دہکاؤ، اور جس کو اپنی بات پر یقین ہے وہ آگ میں کود جائے۔ در زبامی نایا دیں حجت بداں، ہم چو حال و سر عشق عاشقاں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، دلیل ہمارے پاس ہوتی تو ہے لیکن ہم بیان نہیں کر سکتے، ہر چیز بیان نہیں کی جا سکتی، جتنا بیان کرنا ہوتا ہے اتنا بیان کیا جاتا ہے، اگر اس میں سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اب بیان کام نہیں کرتا۔ عاشقوں کا حال جو ہوتا نا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک عاشق آدمی کسی سے عشق کر رہا ہے اور عشق میں ڈوبا ہوا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ میاں تمہارے عشق کی دلیل کیا ہے، جو وہ کہاں سے لا کے دلیل دے گا؟ تو وہی حال ہمارا ہے، جتنی دلیلیں ہو سکتی تھی ہم نے دے دی۔ اب اس پر بھی اگر تم بات نہیں مانتے تو اب
عملی میدان میں آؤ، عشق کا ثبوت ہم سے مت پوچھو۔ نیست پیدا سر گفتو گوئے من، جس کے زردی و نزاری روئے من۔ اب میں اپنی گفتگو کا راز اپنے کلمات سے، اپنی باتوں سے ظاہر نہیں کر سکتا، اب پریکٹیکل فیلڈ میں آنا ہوگا۔ حالانکہ اگر تم غور کرو تو میری جو حالت ہے، عاشق کی جو حالت ہوتی ہے، وہ حالت خود بتاتی ہے کہ وہ عاشق ہے۔ چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، ایک فکر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، دھکے پہ رو دیتا ہے، عجیب عجیب حالت ہوتی ہے عاشق کی۔ اگر وہ حالت کو آپ دیکھیں تو وہ خود پتہ چل جائے گا کہ وہ عاشق ہے۔ اگر وہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اب عاشق کیا ثبوت دے گا اپنے عشق کا؟ اشک چوں بر رخ روانہ می روت، حجت حسن و جمالش می شود۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چہرہ پھیکا پڑ گیا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، اس کو بس اپنے عشق کی فکر ہے۔ یہ سارے تو ثبوت ہیں اس کے عاشق ہونے کے، اور وہ اپنے ان آنسوؤں کو اپنی خوبصورتی، اپنا حسن سمجھتا ہے۔ وہ روتا ہے اور رونے میں ہی مزے لیتا ہے، یہی تو نشانی ہوتی ہے عاشق۔ گفت من ایہاں ندانم حجتے، کہ بود در پیش آما آیتے۔ تو اس نے کہا، فلسفی نے، کہ میں ایسی باتوں کو دلیل نہیں مانتا، ایسی دلیل لاؤ جو عوام کے سامنے حجت بنے، عوام ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ حالت خراب ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، یہ ثبوت ہے میرے عشق کا، ایسی باتیں ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ عشق کا ثبوت لے کے آؤ۔ بھئی دل میں عشق ہے، اس کا ثبوت بیچارہ عاشق کہاں سے لائے گا؟ لیکن فلسفی تو بغیر ثبوت کے کوئی چیز مانتا ہی نہیں ہے۔ گر بیاری من کنم آرا قبول، ورنہ کوتاہ کن حدیث عرض و طول۔ اگر تم دلیل لاؤ تو میں مان جاؤں گا، اور اگر دلیل نہیں ہے تو یہ لمبی چوڑی بات، بحث، مباحثہ، مناظرہ، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بات کو مختصر کرو اور ٹھیک ٹھیک بات کرو، بس غیر ضروری لمبی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل لاؤ، مان جائیں گے ہم، قصہ ختم۔ گفت چوں قلبے و نغدے دم زنند، کہ تو قلبی من نکویم ورجمند۔ تو مومن نے کہا کہ جب کھوٹا اور کھرا دونوں بھی اپنی اپنی جگہ دعویٰ کریں کہ ہم کھرے ہیں، تو کھوٹا ہے، ادھر والا بھی کہتا ہے میں کھرا ہوں، تو کھوٹا ہے۔ جو کھرا ہوتا ہے، اوریجنل ہوتا ہے، وہ ڈپلیکیٹ کے سامنے کہتا ہے کہ تو ڈپلیکیٹ ہے، میں اوریجنل ہوں، اور ڈپلیکیٹ بھی یہی کہتا ہے میں اوریجنل ہوں، تو ڈپلیکیٹ ہے۔ ہر آدمی اپنے حق ہونے کی ہی دلیل دیتا ہے، اسی کو سچ مانتا ہے۔ ہست آتش امتحان آخری، کندر آتش در فتند آدو خری۔ اب آخری جو بات رہ جاتی ہے وہ ہے آزمائش، آگ کی آزمائش۔ دونوں ہم آگ میں جا کر کودیں گے، تم بھی آگ میں جا کر کودو، میں بھی آگ میں جا کر کودوں گا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں اس صاحب تقوی شخص جو بحث کر رہا ہے اس کی کرامت بتا رہا ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ثبوت کے طور پر پیش نہیں، یہ ایک کرامت ظاہر ہو رہی ہے، ایمان کی کرامت۔ جب مضبوط قوت یقین انسان کے اندر آ جاتا ہے تو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ عام و خاص از حال شاں عالم شوند، از گمان و شخصوئے ای خاروند۔ اب جب حقیقت سامنے آ جائے گی تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا، عوام ہو کہ خواص ہو، سب اس حال سے باخبر ہو جائیں گے۔ اب تک لوگ گمان اور شک میں ہیں، اب یقین کی جانب جائیں گے۔ ہم کچھ ایسا کریں گے، اب پریکٹیکل کچھ کریں گے کہ اس کے بعد جو شک میں مبتلا ہیں ان کو یقین ہو جائے گا۔ آؤ میدان۔ آب و آتش آمد جاں امتحان، نقد و خلب را کے آں باشد نہاں۔ اے دوست، یہ پانی اور یہ آگ، یہ دونوں آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کھوٹے اور کھرے کو واضح کر دیتے ہیں۔ کھوٹا سونا جب آگ میں جاتا ہے تب پتہ چل جاتا ہے کہ کھوٹا ہے، کھرا سونا بھی جب آگ میں جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کھرا ہے۔ اسی طرح پانی کا بھی معاملہ ہے، گندی چیزیں جب پانی میں جاتی ہیں، جب اس کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے تو اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ آگ اور پانی بنے ہی اسی لیے ہیں کہ کھوٹے اور کھرے کو پہچان سکیں۔ تا منو تو ہر دو در آتش رویم، حجت باقی حیرانہ شویم۔ تو میں بھی آگ میں جاؤں گا، تو بھی آگ میں جا، اور ہم دونوں باقی لوگوں کے لیے دلیل بن جائیں گے۔
اب دلیل کی ایک صورت آخری رہ گئی ہے، میں بھی آگ میں کودوں گا، تو بھی آگ میں کود، ایک مرے گا ایک زندہ رہے گا، اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حق پہ کون ہے اور غلط راستے پہ کون ہے۔ یا منو تو ہر دو در بہ روفتیم کی درے دعویٰ منو تو کوفتیم۔ یا پھر ایک کام کرتے ہیں، نہ تجھے تیرنا آتا ہے نہ مجھے تیرنا آتا ہے، ہم دونوں دریا میں کود جاتے ہیں، سمندر میں کود جاتے ہیں، پتہ چل جائے گا کس کا دعویٰ سچا ہے۔ ہم چنا کردند در آتش شدند ہر دو خود را برتف آتش زدند۔ تو ان دونوں نے اتفاق کر لیا، ٹھیک ہے، جب آخری یہی معرکہ ہے، یہی لٹمس ٹیسٹ ہے تمہارا، تو چلو کودتے ہیں، اور دونوں آگ میں کود پڑے۔ تو جیسے ہی دونوں آگ میں کودے، آگ کے شعلوں نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب ادھر بھی آگ لگی ہے، ادھر بھی آگ لگی ہے۔ فلسفیرہ سوخت خاکستر بکرد متخیرہ ساخت تازہ تر بکرد۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دونوں کو آگ لگی تو وہ جو فلسفی تھا وہ جل کے خاکستر ہو گیا اور وہیں اس کی موت ہو گئی، اور اس متقی کو بھی آگ لگی، لیکن آگ لگنے کے بعد وہ زندہ رہا، اور جب باہر آیا تو تر و تازہ ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ کھوٹا سونا اور کھرا سونا دونوں کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، کھرا سونا اور صاف ہو کے باہر نکلتا ہے، اور کھوٹا سونا جل جاتا ہے۔ آ خدا گویندہ مرد مدعی رست و سوزید اندر آتش آندئی۔ وہ مرد آدمی خدا کے وجود کا ماننے والا وہ بچ گیا، اور یہ جو شخص تھا، دائی کہتے ہیں ایک ایسے شخص کو جس کی پیدائش جائز طریقے سے نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ اچھا لفظ نہیں ہے، اس لیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، اس کو آپ کہتے ہیں دائی، اور وہ دائی آگ میں جل کے مر گیا۔ آزمودہ بشنوئی اعلام را کوریے افزوں روان خام را۔ اب یہ جو معاملہ ہوا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، سب کی آنکھوں نے اس منظر کو دیکھا۔ جو کچی روح والے، کچے دل والے، کچے ایمان والے تھے، انہوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی حق کو نہیں پہچانا، لیکن جن کے دل میں وہ تھا، جس کی وجہ سے وہ حق کے راستے پر آنے والے تھے، وہ فوری مان گئے کہ واقعی آسمانوں کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ کہ نہ سوزی دست این نام از اجل کش مسمہ صدر بودست و اجل۔ اسی طریقے سے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ بظاہر دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا نام نہیں جاتا، کیونکہ وہی نام اصل ہوتا ہے۔ موت تو سب کو آنی ہے، آگ میں جلنے سے مراد یہاں پر مرنا ہے۔ اللہ والے بھی مرتے ہیں اور شیطان والے بھی مرتے ہیں، لیکن فرق ہوتا ہے دونوں کے مرنے میں۔ یہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں، وہ مرنے کے بعد فنا ہو جاتے ہیں۔ صد ہزاراں روح شد دل دادے در رہے او سر بسر افتادے۔ لاکھوں روحیں دنیا میں آئیں اور دنیا سے چلی گئیں۔ ان میں سے دو کیٹیگریز رہے، ایک اہل حق کی اور ایک اہل باطل کی۔ صد ہزاراں خلخرا در بادیا سر گروہ ہو بے اسارا راویہ۔ جنگل کے اندر لاکھوں انسانوں کی پیاس بجھانے والا بھی ایک شخص تھا، گزرا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی قافلے میں کہ سارے لوگ پیاس سے تڑپ رہے تھے، اور ایسا مقام تھا وہاں پر دور دور تک کئی مائلز تک کوئی پانی نہیں تھا، اور لوگ پیاس کے مارے مرنے کی نوبت آ گئی تھی۔ ایسے وقت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک برتن پانی کا منگوایا، منگوانے کے بعد اس برتن کے اندر اپنے دونوں ہاتھ ڈال دیے، اور ہاتھ ڈال کر فرمایا کہ جس کو پانی پینا ہے پی لو، اور سارے قافلے والوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ نہ صرف سب کی پیاس بجھی بلکہ لوگوں نے آخر میں اپنے جانوروں کے لیے بھی پانی لے آ کر جانوروں کو بھی پلایا۔ ایسے ہوتے ہیں اہل ایمان۔ صد ہزاراں زیر ہاں اندر خراں بر دریدہ پرد ہائے منکراں۔
اس طرح کے قرآن مجید میں بہت سارے واقعات ذکر کیے گئے ہیں جنہوں نے منکروں کے پردے چاک کیے، جنہوں نے منکروں کے ایمان و عقیدے کو ہلا دیا۔ تم ظاہر کو دیکھنے والے ہو، ایمان کا ظاہر سے تعلق نہیں ہے، ظاہر کی اہمیت نہیں ہے۔ ظاہر تو ہوتا ہے باطن کو پہچاننے کے لیے، ظاہر کا وجود ہی باطن کو پہچاننے کے لیے ہے، ظاہر اصل نہیں ہے۔ چوں گرو بستند غالب شد ثواب، در دوام معجزات و در جواب۔ تو جب انہوں نے بازی لگائی تو بات صحیح ثابت ہوئی۔ معجزے اسی طرح کام کرتے ہیں اور معجزوں کو اللہ تعالیٰ اسی لیے دیتا ہے۔ جب تک انبیاء کرام تھے معجزوں کا ظہور ہوتا تھا، اور جب انبیاء کی آمد کا سلسلہ رک گیا تو معجزے ضرور بند ہو گئے، لیکن اولیاء کی کرامتوں کے ذریعے ان معجزات کے عکس کو ظاہر کیا گیا، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء کرام کے معجزوں کا مقصد لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانا ہوتا ہے، اسی طرح اولیاء کرام کی کرامتیں بھی اسی مقصد کے تحت ظاہر ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں کے ایمان عقیدے مضبوط ہو جائیں۔ اگر کرامتوں کو دیکھنے کے بعد بھی کسی کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب اب اس کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ انبیاء کرام کے معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی بہت سارے کافروں نے دین کو قبول نہیں کیا تھا نا، حیرت انگیز معجزے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن تب بھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ تو ویسے ہی ہوتا ہے، آج بھی ہوگا۔ اولیاء کرام کی کرامتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گی، لیکن تب بھی آپ کے اوپر رتی برابر بھی اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ اتفاق کہیں گے، ایسا ہو گیا اتفاق، کوئی نہ کوئی دوسری وجہ آپ کے سامنے آ جائے گی تاکہ آپ کا ایمان عقیدہ مضبوط نہ ہونے پائے۔ یہی ہوتا رہا ہے۔ فہم کردم کاں کے دم زد السبق، در حدوث چرخ پیروزست حق۔ اب جو ایمان والے تھے وہ تو ہدایت کے راستے پر آ گئے اس کرامت کو دیکھ کر۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ میں بھی دور کھڑے رہ کر یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ پہلے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کیا ہے، اور آسمان کے پیدا ہونے کے بارے میں جو عقیدہ رکھنے والا تھا وہی کامیاب اور وہی صحیح ہے۔ حجت منکر ہمارا زردرو، یک نشاں بر صدق انکار کو۔ جو انکار کرنے والا ہوتا ہے اس کی دلیل آخر میں آ کر ہمیشہ شرمندہ ہوتی ہے، کیونکہ انکار کرنے والے کے پاس سچائی اور اس کی علامتیں ہے ہی نہیں۔ وہ ایک وقت تک بحث کرے گا، انکار کرے گا، لیکن اس کے پاس ایسی فائنل اتھارٹی نہیں رہے گی کہ جس سے ایمان اس کا قائم ہو سکے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آئندہ کے ایپیسوڈ میں جاری رکھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ۔ تاب کے درگے تیرگی پیروی، بہر توبہ درائے شباب قوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش